औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकाम बार्ड हेल्थ केयर एंड टिप्स के साथ सैयद फ़रत अब्बास बुखारी हाज़िर खिदमत है। मेरी तरफ से तमाम साथी शाकीन हज़रात को दिल की उठा गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद वासिक है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरा प्यारे दोस्तों, बाहर का मौसम शुरू हो गया है। मैंने इससे पहले जो है आपको बाहर के मौसम में गर्मी की आमद के सिलसिले में जो पहला साफ़ा दिया जाता है काले तितर को, वो मैंने आपको उसकी वीडियो भी बनाई है, ज़ुबानी वीडियो बनाई है। उसके बाद उसका प्रैक्टिकल सारी चीज़ें दिखाई हैं। फिर उसका जो पर्ची जो लिखी होती है डिटेल, वो मैंने आपको बता दी। उस बारे में आपको एक थोड़ा-सा मुख्तसर चीज़ फिर समझा देता हूँ कि 1 लीटर पानी में जो आपने आंवला, बैड़ा, रीड़, ये तीनों चीज़ें डालेंगे, ये पानी आपका पूरे सीज़न काम आएगा। और जो ये पहला साफ़ा है उसमें मैंने 5 चीज़ें बताई हैं आपको। वो हैं अमलताज़ की फली का गूदा है, 2 गूदे आपने उनमें से जो मवाद उतरेगा वो आपने 1 प्याली पानी में डालना है। गुलकंद जो है वो 1 ग्राम वज़न होना चाहिए, यानी छोटी आधी चम्मच जो है 1 ग्राम होती है, तो वो आपने छोटी आधी चम्मच उस पानी में डालनी है। अमलताज़ का गूदा और किश्ता, जो मैंने उसकी तस्वीरें भी बता दी हैं, वीडियो में मैंने दिखा दिया। किश्ता ये खुश्क खुबानी से बनाया जाता है और ये 2 से 3 दाने आपने डालने हैं 1 प्याली पानी में। सौंफ जो है वो 2 चुटकी डालनी है और अजवाइन देसी, ये भी आपने 2 चुटकी डालनी है। 1 प्याली पानी में रात को भिगो देंगे। जिस दिन आपने सुबह अगले दिन मिट्टी में डालना है तितर को और साफ़ा देना है, तो रात को आपने भिगो देना है। तो सुबह के वक़्त आपने एक जोश दे के इसको ठंडा करके इसको छान लेना है। इस 1 प्याली पानी में से तितर की 1 डोली पानी आपने निकालनी है और उसमें जो बोतल में आंवला, बैड़े या रीड़ का जो पानी है, ये पानी आपका इस्तेमाल होगा 7 दिन से पहले ये इसका कोई असरात नहीं होते। 7 दिन या ज़्यादा से 7 दिन से ऊपर जितना भी हो ये काबिल इस्तेमाल है। तो कम से कम आपको 7 दिन इस पानी का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप ये पानी बनाएँगे और उस पानी में से आपने उस बोतल का जो पेप्सी या आपने नेस्ले की बोतल होगी, उसका आपने 2 ढक्कन निकाल के इस 5 अज्जा वाले पानी में आपने 2 ढक्कन डाल के तितर को जो है ना मट्टी से निकाल के आपने लगा देना है। तो इंशाल्लाह तितर आपका मस्ती भी करेगा और आपका तितर साफ़ हो जाएगा और नई खुराक जो है वो उसके लिए फिर जो है ना इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। त साफ़ा देने के बाद आपने 3 दिन, कम से कम 3 दिन तक आपने सादा भीगी हुई मूँग की दाल और बाजरा मिक्स करके आप तितर को देते रहें। उसके बाद ये खुराक जो है आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाहर की खुराक है। ये फरवरी की 15 के बाद शुरू हो जाती है, 15, 20, 25 तक ये आप देना शुरू कर दें और ये 31 दिसंबर तक पूरे पाकिस्तान के लिए है ये खुराक। सर्दी की हर किस्म की खुराक और जो सर्दी के बाजरे हैं वो बंद कर दें आप, जिन्होंने नहीं बंद किया। कोई कहते हैं जी थोड़ी सी रह गई है, कोई कहते हैं 10 दिन की रह गई है। मैंने आपको 1 फरवरी को बोला था कि बाजरे और खुराकें आप बंद कर दें, सादा दाल दाना दें और मोठ की दाल भी जो हज़रात दे रहे हैं वो भी आप निकाल दें। तो सिर्फ मूँगी की दाल और बाजरा आप दे सकते हैं। और आज मैं आपको जो बाहर की खुराक है, ये तकरीबन 1.5 महीने की खुराक होती है। उसके बाद फिर आपको जो है मार्च के 1 के बाद जो है मुस्तकिल एक खुराक बता दी जाएगी और उसके बाद फिर उसके साथ पानी। इस खुराक का भी पानी है, ये खुराक आप देंगे और ये पानी 15 दिन में 1 दफ़ा आप जो है ना देंगे। तो ये काले तितर के लिए मौसम बहार की खुराक बराए गर्म मिजाज तितर, जो तितर गर्म मिजाज होंगे ये उनकी खुराक होगी। ये वीडियो नंबर है 114, तारीख है 12 फरवरी 2024, आज सोमवार का दिन है। तो आओ मैं आपको अब इस खुराक के अज्जा बताता हूँ और तरीक़ाकार बताता हूँ कि आपने बनानी किस तरह और देनी किस तरह है। नंबर 1 है गिरी बादाम। बादाम की गिरी है, ये आपने 2 अदद बादाम लेने हैं, उनको पानी में भिगोना है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ पानी में भिगोनी है, वो पानी में भिगोनी है। ये जो है बादाम गिरी 2 अदद पानी में भिगोने हैं। उसके बाद है नंबर 2 है 4 मगज़। चारों मगज़ जो है ये अलग-अलग आपने लेने हैं। चारों मगज़ में से 2-2 चुटकी आपने पानी में डालनी है बादाम के साथ।
اس کے بعد ہے چنا گری، یہ چنا بنا ہوا چنا جو ہوتا ہے کالا، اس کے 2 دانے ڈالیں، یہ پانی میں نہیں ڈالنا آپ نے۔ اس کے بعد ہے خشخاش، یہ پانی میں ڈالنی ہے، لیکن بادام، چرمغز اور دیگر اجزاء کے ساتھ جو پانی میں آپ نے ڈالنے ہیں ان کے ساتھ یہ خشخاش نہیں ڈالنی، کیونکہ باقی اجزاء آپ نے کوٹنے ہیں، خشخاش کو آپ نے ثابت ڈالنا ہوتا ہے، اس لیے یہ پانی سے الگ ہے۔ بادام والے پانی جس میں بادام ڈالیں گے اس میں یہ آپ نہیں ڈالیں گے۔ خشخاش بھی بھگونی ہے۔ سبز الائچی کے بیج 2 عدد ہیں، یہ سبز الائچی لینی ہے، اس کو توڑنا ہے، اس میں سے جو صحت مند بیج ہوں گے 2 دانے وہ آپ نے پانی میں بھگونے ہیں۔ سونف جو ہے یہ 4 دانے، سونف کے 4 دانے آپ نے یہ بھی اس میں بھگونے ہیں پانی میں۔ اس کے بعد آ جائے گی کشمش، یعنی سابگی جس کو بولتے ہیں ہم، یہ منقع نہیں ہے، یہ کشمش ہے، جو پیلے رنگ کی ہوتی ہے وہ نہیں، جو سبزی مائل ہوتی ہے وہ آپ جو ہے نا اس میں 1 عدد استعمال ہوگی آپ کی خوراک میں۔ یہ سابگی جو ہے یہ آپ خشخاش والے پانی میں بھگو دیں گے، یہ تقریباً 20 سے 25 منٹ زیادہ سے زیادہ یہ آپ نے بھگونی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی گلاب کی پتی ہے 1 عدد، یہ بھگونی نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مغز چرونجی، اگر مل گیا تو مغز چرونجی، یہ 4 دانے اس کے استعمال ہوں گے، اگر یہ مل گیا تو ٹھیک ہے، اس کو بھی بھگونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ تو ہو گیا ہے خشک میوہ جات، خشک ڈرائی فروٹ جس کو ہم بولتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اب آگے آ جائے گا، اس میں ڈلے گا آپ کا خوراک کے اندر کشتہ مروارید باسمتی چاول کے برابر، 1 چاول کے دانے کے برابر، باسمتی چاول کے برابر یہ کشتہ مروارید ہے۔ اس کے بعد ہے جی خمیرہ بادام، اس خوراک میں گرم مزاج تتر کے لیے خمیرہ بادام ہوگا، گندم کے دانے کے برابر، اور لبوب کبیر حاصل خاص ہوگی گندم کے دانے کے برابر۔ اس میں ورق چاندی ہوگا، 1 ورق چاندی کا چوتھا حصہ ڈلے گا، اور اس کے یہ گلاب ورق جو ہے یہ لال دین والا آپ یاد سے رکھیں یہ ہے جی۔ اس کے بعد ہے شیر خشت، شیر خشت اس میں ڈلے گی گندم کے دانے برابر، اور مربع آملہ جو ہے یہ آدھی ڈلی۔ تو یہ چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں، یہ جو چیزیں بھگونی ہیں وہ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ جو چیزیں آپ نے بھگونی ہیں، اس میں نمبر 1 بادام بھگونا ہے، نمبر 2 چاروں مغز بھگونے ہیں، اس کے بعد کشمش جو ہے یہ 20 منٹ بھگونی ہے، اور مغز چرونجی یہ آپ نے بھگونا ہے۔ باقی اس میں ساری چیزیں جو ہے میں نے آپ کو بتا دی ہیں، وہ آپ نے خشک کی اس خوراک میں شامل کرنی ہے، تو آپ کی خوراک تیار ہو جائے گی۔ آپ صبح ڈالیں یا شام کو ڈالیں، یہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ موسم بہار کی خوراک جو میں نے آپ کو بتائی ہے گرم مزاج چتر کے لیے، اس کے اجزاء ایک بار پھر آپ سن لیں تاکہ آپ کو کوئی شک شبہ باقی نہ رہے۔ نمبر 1 ہے بادام، یہ بھگو کے دینا ہے، 2 گریاں بادام کی، 4 مغز ہیں، چاروں مغز الگ الگ آپ نے لیا کریں، الگ الگ جو ہے شاپروں میں ہونے چاہیے، ان میں سے 2 چٹکی آپ نے ڈالنی ہے، یہ بھی پانی میں بھگونے ہیں۔ نمبر 3 اس میں کالا چنا بنا ہوا ہے، 2 دانے ہیں، یہ بھگونا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے خشخاش ہے، یہ 2 چٹکی آپ نے ڈالنی ہے، لیکن یہ الگ ڈالنی ہے، یہ ان بادام اور چرمغزوں کے ساتھ نہیں ڈالنی، یہ الگ ڈالنی ہے، 2 چٹکی آپ نے بھگونی ہے۔ سبز الائچی کے بیج ہیں 2 عدد، یہ بھی بھگونے ہیں، یہ بادام کے ساتھ آپ بھگو سکتے ہیں۔ سونف ہے 4 دانے، یہ بھی آپ بادام میں بھگو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کشمش ہے، یہ 1 دانہ سابگی کا، جس کو سابگی بولتے ہیں، یہ ایک سبزی مائل ہوتی ہے کہ بالکل پیلی ہوتی ہے، وہ نہیں آپ نے لینی، یہ بھی لمبی سائز کی ہوتی ہے لیکن اس میں سبز رنگ کی ہوتی ہے، یہ منقع استعمال نہیں کرنا، کشمش آپ نے لینی ہے 1 دانہ، یہ 10 سے 15 منٹ تک آپ بھگو کے دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد گلاب کی پتی ہے 1 عدد، آپ نے سوکھا ہوا گلاب جو ہے خشک ہوتا ہے اس کی 1 پتی آپ نے شامل کرنی ہے۔ مغز چرونجی ہے اس میں، یہ بھی پانی میں بھگونی ہے، اگر مل گئی تو آپ 4 دانے آپ اس کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو آئے گا کشتہ مروارید ہے، یہ آپ کا جو ہے استعمال ہوگا ڈیلی کی خوراک میں 1 چاول کے برابر۔ خمیرہ بادام اس میں استعمال ہوگا گندم کے دانے کے برابر، لبوب کبیر حاصل خاص ہے گندم کے دانے کے برابر۔ یہ تینوں چیزیں
کشتہ مروارید، خمیرہ بادام اور لبوب کبیر خاص الخاص، یہ آپ نے تتر کی پہلی گولی، جو خوراک کی پہلی گولی ہوں گی اس میں یہ شامل کر رہے ہیں، تاکہ یہ ساری چیزیں اس کے پیٹ میں پہنچ جائیں۔ اگر پوری خوراک میں آپ شامل کریں گے تو تتر چھوڑ دیتا ہے، خوراک پوری کھاتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور ورق چاندی جو ہے، اس میں جو ورق چاندی ہے، یہ ایک ورق کا چوتھا حصہ آپ نے پوری خوراک میں ڈیلی استعمال کرنا ہے۔ شیر خاشت ہے، یہ آپ تو ایک تولہ شیر خاشت، اور یہ آپ پیس کے پاؤڈر کر کے رکھ لیں۔ شیر خاشت اس میں ہوگی، اس پوری خوراک میں آپ نے شیر خاشت ساری خوراک میں آپ نے مکس کرنی ہے، یعنی کہ گندم کے دانے کے برابر۔ اور مربع آملہ جو ہے، یہ آدھی ڈلی آپ نے استعمال کرنی ہے مربے کی، آملے کی، اور یہ جو ہے نا آپ نے 10 سے 15 منٹ پہلے باریک کاٹ کے پانی میں بھگو دیں۔ ساری چیزیں جو پانی میں سے بھیگی ہوں گی باہر نکالیں گے، ان کو اچھی طرح کپڑے پہ ڈال کے ان کا پانی آپ نے مکس کرنا ہے، پھر ساری چیزوں کو رگڑ کے کوٹ کے آپ نے خوراک بنا لینی ہے۔ اگر آپ نے صبح خوراک دینی ہے تو یہ ساری چیزیں رات کو بھگو دیں، اگر رات کو دینی ہے تو صبح بھگو دیں، یہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ تو یہ موسم بہار کی خوراک ہے جو آپ نے، یعنی 15 فروری کے بعد جب بھی آپ صافہ دے لیں، اس کے بعد آپ نے 3 دن بعد، صافہ دینے کے 3 دن بعد آپ نے تتر کو سادہ دانہ دینا ہے، یعنی مونگی کی دال اور باجرہ، اس کے بعد آپ نے یہ خوراک شروع کر دینی ہے، اور یہ 31 دسمبر تک آپ یہ تتر کو یہ خوراک دیں گے۔ اس کے ساتھ میں کل آپ کو کالے تتر کا، گرم مزاج تتر کے لیے جو مستی کا پانی ہوتا ہے باہر کا، جس سے آپ کا تتر مستی کرے گا اور بلائی کی طرف جو ہے بڑھتا جائے گا، تو اس میں جو ہے نا کل آپ کو وہ میں چیزیں بتا دوں گا۔ اور ابھی سے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے تتر کو دودھ سیاہ پلس ملٹھی والا ایک ڈولی نیم گرم پانی میں آپ نے 5 سے 6 قطرے ڈال کے آپ ڈیلی دیں۔ جب آپ یہ خوراک شروع کریں گے اس سے پہلے اس کا گلا شالا یہ وہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گے، کیونکہ جب تتر سردی کا موسم گزارنے کے بعد بولتا ہے تو پھر اس کے گلے میں جو ہے انفیکشن وغیرہ یا اس ریشہ وغیرہ ہو سکتا ہے، تو ملٹھی والا پانی آپ اس کو دوسرا دودھ سیاہ پلس ملٹھی والا پانی آپ دیتے رہیں، نیم گرم پانی۔ تو آپ مہربانی فرما کے آپ چینل کو سبسکرائب کیا کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، دوسروں تک زیادہ سے زیادہ ویڈیو پہنچائیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے، اور آپ اپنے تتر کے لیے قیمتی جو اشیاء پر مبنی جو میری ویڈیو ہوتی ہے، یہ اس سے استفادہ کریں اور آپ کا شوق بہتر سے بہتر ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو، یہ باہر کی خوراک گرم مزاج تتر کی، اس کے بعد جو مستی کا پانی ہوگا گرم مزاج کے، اور اس کے بعد جو ہے نا سرد مزاج یا معتدل اور سرد مزاج دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، ان کی خوراک اور ان کا پانی وہ بھی آپ کو 2 دن بعد انشاءاللہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا شوق صحیح طریقے سے پورا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تو تندرستی عطا فرمائے۔ شوق زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔